terrorism against Pakistan created and propagated by India cannot and will not hide the stark reality that people of Pakistan occupied Jammu and Kashmir and its own minorities are victims of its state-sponsored terrorism. پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا. بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر جاری مظالم سے عالمی برادری کو آگاہ کیا. پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم کہتی ہیں مودی کا ہندوتوا راج مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو نقصان پہنچا رہا ہے. اسلاموفوبیا ہندوستانی ریاست کی بنیاد میں داخل ہو چکی. بھارت خطے میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے. بھارتی پشت پناہی سے ہونے والی دہشت گردی سے ہزاروں پاکستانی شہید ہو چکے. مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل عام کیا جا رہا ہے. Pakistan needs a stable external environment. We look for peace with all our neighbors, including India, however, remains contingent upon a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute. پاکستان کی ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش. اقوام متحدہ سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف بولے بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. خطے کے امن کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر کے مسئلے کا پرامن حل ضروری ہے. وزیر اعظم کی عالمی برادری سے سیلاب زدگان کی فوری مدد کی اپیل. کہا سیلاب سے خواتین اور بچوں سمیت 3 کروڑ 30 لاکھ افراد بے گھر ہوئے. 1500 سے زائد افراد جاں بحق. 10 لاکھ مویشی ہلاک ہوئے. قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی برادری کو اکٹھا کرنا ہوگا. ماحولیاتی مسائل کی وجہ سے پاکستان شدید متاثر ہو رہا ہے. وزیر اعظم UN جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے بعد امریکہ سے لندن روانہ. What we seek is not charity, not arms, not aid, but justice. Justice for our people and justice for other climate impacted countries. خیرات مانگ رہے ہیں نہ ہی کوئی مدد چاہیے. اپنے لوگوں کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی نیو یارک میں نیوز کانفرنس. کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ 10 ملکوں میں شامل ہے. ہم پر جو تباہی آئی اس کے ہم قصوروار نہیں. موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بڑی تباہی کا سامنا ہے. عالمی برادری کو اس وقت پاکستان پر قرض کی ادائیگی کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کے قرضوں کو ری شیڈیول کیا جائے. ہے ہماری پرانی تقریر اٹھائی ہے انہوں نے, اس سے کٹ اینڈ پیسٹ کا انہوں نے سہارا لیا ہے. یہ تو وہی بات ہے جو عمران خان کہتے آئے ہیں. اسلاموفوبیا کی قرارداد میامی میں ہم لے کر گئے تھے. شہباز شریف نے ہماری خارجہ پالیسی کی تائید کر دی. وزیر اعظم نے عمران خان کی کوئی پرانی تقریر کٹ اینڈ پیسٹ کر کے پڑھی. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اسلاموفوبیا کو سب سے پہلے عمران خان نے اٹھایا. اسلاموفوبیا کی قرارداد میامی میں ہم لے کر گئے. موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان پر زیادہ اثرات مرتب کیے. اچھا کیا انہوں نے دنیا کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا. اقوام متحدہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے دوران PTI کا احتجاج. مظاہرے میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے. مظاہرین کی شہباز حکومت کے خلاف نعرے بازی. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کرنے کے خلاف بھی نعرے. شہباز شریف ہر جگہ جا کر کہتے ہیں میں بھیک نہیں مانگتا مگر مجبور. عوام مہنگائی سے مر رہی ہیں. کرائم منسٹر قوم کا پیسہ عیاشیوں میں اڑا رہا ہے. کٹ پتلیوں کو ملک مزید تباہی کی بھینٹ چڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے. عمران خان کہتے ہیں مجرموں کو NRO2 دے کر ملک و قوم کے ساتھ مجرمانہ مذاق کیا گیا. اچھی بھلی مستحکم معیشت کو تباہی کے گڑھے میں اتار دیا گیا. یہ غیر یقینی کی کیفیت معیشت کے لیے زہر قاتل ہے. الیکشن کے اعلان سے مسائل حل ہوں گے. چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے. قوانین میں ترامیم کر کے اپنے کیس معاف کروا رہے ہیں.
سیلاب متاثرین کے لیے ایک کے بعد دوسری قیامت، بھوک کے ڈیرے اور بیماریوں کا سایہ۔ گنگوٹ میں 3 دن میں گیسٹرو ملیریا سے 6 افراد دم توڑ گئے۔ روزانہ سینکڑوں افراد وبائی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ نواب شاہ میں 2 ماہ بعد بھی بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ تعفن زدہ پانی میں مچھروں کی بہتات، بیماریوں کا پھیلاؤ۔ ریلیف کیمپس میں بنیادی سہولتوں کا فقدان۔ نوشہر و فیروز میں متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ جیکب آباد کے متاثرین کا پریس کلب کے سامنے دھرنا، حکومت اور انتظامیہ کے خلاف نعرے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بدین میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا، سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، ریلیف میڈیکل کیمپ میں وقت گزارا۔ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے ریسکیو اینڈ ریلیف میں مصروف پاک فوج کے جوانوں سے بھی ملاقات کی۔ تعزیرات پاکستان میں بغاوت کی دفعہ کالعدم قرار دینے کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ وجوہات پر مشتمل تحریری فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ تحریک انصاف آج رحیم یار خان میں پنڈال سجائے گی، عمران خان خطاب کریں گے۔ عمران خان کا جلسے میں تحریک کے حتمی لاہ عمل دینے کا اعلان۔ تقریر کی مختلف شہروں میں مقرر کردہ مقامات پر لائیو سٹریمنگ بھی کی جائے گی۔ عمران خان کی اپیل پر عوام مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر، ملک گیر احتجاج، شہر شہر ریلیاں اور مظاہرے، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعروں کی گونج۔ لاہور میں لبرٹی چوک سے گورنر ہاؤس تک ریلی، موٹر سائیکل سواروں کا بھی مہنگائی کے خلاف مارچ۔ کراچی میں ریگل چوک اور 3 تلوار پر احتجاج، خواتین اور تازی رہنماؤں کی بھی شرکت۔ کوئٹہ میں مظاہرین کے مہنگائی کے خلاف نعرے، محمد، ملتان، گجرانوالہ، ساہیوال، ڈسکا سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں عوام کا مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ شرکا کا حقیقی آزادی کی تحریک میں عمران خان کا ساتھ دینے کا عزم۔ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں خریدا، صرف ریٹ ہی پوچھ کے بس پریشان ہو گئی۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی، آٹا، چینی، دالیں اور سبزی تو عام لوگوں کی پہنچ سے، غریب لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ یہاں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ایک نارمل پرسن جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو، عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول انتہائی مشکل ہو گیا۔ اسلام آباد کے شہری سبزیاں اور پھل خریدنے کے بجائے قیمتیں پوچھنے پر ہی اکتفا کرنے لگے۔ ملتان میں شیخ رنوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، چاول، دالیں، چینی، گوشت اور سبزیاں بھی غریب کی دسترس سے باہر۔ دیگر شہروں میں مہنگائی سے عوام پریشان۔ آٹے کی قیمت میں اضافے کا نیا ریکارڈ، ایک ہفتے میں آٹا 58.5 روپے فی کلو مہنگا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1170 روپے تک مہنگا ہوا۔ کراچی اور کوئٹہ کے شہری سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور۔ 20 کلو آٹے کی قیمت 2400 روپے تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد میں 20 کلو آٹے کی قیمت 315 روپے، پشاور میں 89 روپے بڑھ گئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی 20 کلو آٹا 315 روپے مہنگا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے آٹے کی قلت، لمبی قطاروں میں لگنے کے باوجود خریدار خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ اسلام آباد کے نان بائیوں کا قیمتیں بڑھانے کا اعلان۔ Progress can only be made if all political parties come together to follow the established democratic practices and perform their respective roles in Parliament under the Constitution. سیاسی لیڈرشپ کو سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کرنا ہوں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جوڈیشل کانفرنس سے خطاب، کہا قانون کی حکمرانی نہ ہو تو جمہوریت ہجوم کی حکمرانی بن جاتی ہے۔ آئین پاکستانی عوام کے منگوں کا ترجمان ہے۔ عدلیہ آئین کے دفاع اور قانون کی رکھوالی ہے۔ کمزور سے اور طبقے کے حقوق عدلیہ نے اپنے فیصلوں سے محفوظ کیا۔ عدلیہ نے بلا تعصب قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا۔ عدلیہ نے معاشرے کے محروم طبقے کے حقوق کے تحفظ کے لیے یادگار فیصلے کیے۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ بار فیصلے سے نظریہ ضرورت کا راستہ بند کر دیا۔
بت کو تراشا 3 اداروں نے مل کے، اور آج کیا اس کو سہولت اسی طرح مل رہی ہے یا کسی ایک جانب سے زیادہ اور کم مل رہی ہے؟ اگر نیوٹرل ہو گئے ہیں چیزیں تو نظر بھی آنا چاہیے۔ نون لیگ کی روش برقرار، لیگی رہنماؤں کی اداروں پر الزامات کی بھرمار۔ جاوید لطیف کا پھر پی آئی ڈی میں بیٹھ کر اداروں پر حملہ، کہا جن 3 اداروں نے مل کر ایک بت تراشا، کیا وہ نیوٹرل ہو گئے؟ اگر ہو گئے ہیں تو نظر بھی آنا چاہیے، کوئی مت سمجھے ہم خاموش رہیں گے، ہوش کے ناخن لیں۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں ریاستی اداروں نے عمران خان کو یہ سبق سکھا دیا ہے، جو بے لگام، منہ پھٹ اور بدتمیز ہوگا اس سے ڈرو، جو بدتمیزی نہ کرے اس کو رگڑا لگاؤ۔ ملک میں انصاف کا نظام یہ ہے کہ کوئی پتلی گلی سے نکل رہا ہے اور کوئی کئی سال سزا کاٹ رہا ہے۔ مجرموں کی عیاشیاں ہوئی ہوئی ہیں، چوروں کی عید ہوئی ہوئی ہے، کرپشن کے کیسز سارے آہستہ آہستہ معاف ہو رہے ہیں۔ آئے اس لیے تھے نواز شریف کا بڑا اچھا استقبال ہوگا انشاءاللہ۔ سابق وزیر خزانہ ساگدار کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل ہونے پر عمران خان کا رد عمل، کہتے ہیں ساگدار مجرم ہیں، مجرموں کی عیاشیاں چل رہی ہیں، چوروں کی عید ہے، کرپشن کیسز معاف ہو رہے ہیں، یہ چور ملک اور معیشت تباہ کرنے کے لیے ہی آئے تھے۔ نواز شریف آئیں، ان کا شاندار استقبال کروں گا۔ شیخ رشید نے کہا ساگدار ہوں یا نواز شریف، جو بھی آئے حکومت کا کھیل ختم، 20 سے 25 دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ بھکاری خیرات مانگنے کے سوا کوئی کام نہیں کرے۔ ملک میں ڈینگی مچھر کے حملے جاری، اسلام آباد میں 24 گھنٹے میں مزید 85 افراد متاثر۔ رواں سیزن میں مجموعی کیسز کی تعداد 1819 ہو گئی، 5 افراد انتقال کر چکے۔ اسلام آباد میں سینئر صحافی ایاز امیر کے بیٹے نے بیوی کو قتل کر دیا، ملزم شاہ نواز گرفتار۔ ایس ایچ او شہزاد ٹاؤن کی مدیت میں قتل کا مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم نے پولیس کو بتایا کہ اس نے لڑائی کے دوران بیوی کے سر پر ڈمپل مارا، مقتولہ کی لاش کو واش روم میں اور آلے قتل کو صوفے کے نیچے چھپا دیا تھا۔ ملزم نے آلے قتل ڈمپل خود برآمد کروایا، ڈمپل کے اوپر خون اور بال لگے ہوئے تھے۔ پولی کلینک اسپتال میں مقتولہ کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ ایاز امیر کہتے ہیں ایسا صدمہ کسی کو نہ ہو۔ لاہور میں تھانہ اقبال ٹاؤن کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان عاصم اور ارسلان کے قبضے سے اسلحہ برآمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔